بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہم پارٹس آف اسپیچ پڑھ رہے تھے اور آج ہم پڑھیں گے انٹیروگیٹو پروناؤنس۔ انٹیروگیٹو پروناؤنس جیسے انٹیروگیشن، اس میں سے نکلا ہے سوال، انٹیروگیٹو سوالیہ۔ انٹیروگیٹو پروناؤنس جن ضمیروں سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ Interrogative pronouns are used for asking questions۔ سوالیہ جو ضمیریں ہیں وہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ Interrogative nouns ان کو کہتے ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ The main interrogative pronouns are، جو main interrogative pronouns ہیں وہ یہ ہیں: who، whom، what، which، whoever، whatever۔ یہ زیادہ تر WH سے شروع ہوتے ہیں، پھر آگے جو ہے نا چلتے جائیں whichever، whosoever، whatever۔ تو اسی طرح آپ خود بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ ان کی مین نشانیاں آپ یاد کر لیں کہ یہ انٹیروگیٹو پروناؤنس ہیں اور ان کی اکثر جو ہے واٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور سوال پوچھنے کے لیے ہیلپنگ ورب بھی یوز ہوتے ہیں جو بعد میں ہم پڑھیں گے، لیکن ابھی جو فی الحال ہمارا سبجیکٹ ہے وہ پارٹس آف اسپیچ ہے اور ان میں سے ہم پروناؤنس پڑھ رہے ہیں۔ تو انٹیروگیٹو پروناؤنس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو who and whom are used for people۔ who اور whom جو ہیں یہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کو مزید جو ہے نا خاص کرنے کے لیے، اسپیسیفائی کرنے کے لیے یہ مثال دی گئی کہ who and whom یہ لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے پروناؤن، اور which and what are used for animals and things، کہ which اور what جو ہے یہ جانوروں اور چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ who and whom جو ہے لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور which and what یہ جاندار جو جانور ہیں یا چیزیں ہیں ان کے لیے دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ تو مثال کے طور پہ سینٹینسز میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ نام ایک چیز ہے، نام کیا ہے آپ کا؟ ہو از یور فادر، آپ کے والد کون ہیں؟ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہو جو ہے وہ بھی انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ہوم ڈڈ یو لائک ٹو، آپ کس کو پسند کرتے تھے؟ ماضی ہو گیا کہ کس کو آپ پسند کرتے تھے۔ اور اسی طرح which cell phone did you buy، کون سا موبائل فون آپ نے خریدا۔ which جو ہے یہ بھی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کی بھی مثال میں نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ اس کی مزید مثالیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، تو سینٹینسز میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ جیسا پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ان کو بار بار لکھنا ہے اور اپنے الفاظ میں، اپنے جملوں میں سینٹینسز بنا کے اس میں یوز کرنا ہے، تو یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے۔ یہ ایک دفعہ کی محنت ہے، اس کے بعد آپ کو یہ بار بار یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جہاں بھی جس بک میں آپ پڑھتے ہو، انگلش کی جو بھی بکس ہیں، چاہے وہ کلاسز میں کی ہوں یا جنرل کی بکس ہوں، وہ جہاں پہ بھی آپ یہ چیزیں دیکھیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ انٹیروگیٹو پروناؤنس ہے۔ پھر آپ مزید اس میں کہیں گے کون سا انٹیروگیٹو پروناؤن ہے، تو آپ مزید جو ہے نا اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، وہ آپ کے سامنے چیز آ جائے گی۔